تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اگر راوی کی روایت کو کسی کھرل پر فخر ہے تو وہ رائے احمد خان کھرل ہے، جس نے برِ صغیر پر قابض انگریز سامراج کی بالادستی کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا اور بالآخر ان کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی جان تک دے ڈالی۔ سن 1879 میں انگریزوں نے سکھ حکمرانوں سے اقتدار چھین کر جب پنجاب پر قبضہ کر لیا تو راوی کے علاقے سے کھرل، فتیانہ، کاٹھیا اور دیگر خوددار خاندانوں کی مزاحمت پر قابو پانے کے لیے پاک پتن، اوکاڑا، منٹگمری یعنی موجودہ ساہیوال، گوگیرا اور ہڑپا کے علاقوں پر مشتمل ایک ضلع بنایا گیا، جس کا صدر مقام پہلے پاک پتن اور پھر گوگیرا کو رکھا گیا۔ صدر مقام میں ضلع کچہری، بخشی خانہ اور جیل تعمیر کی گئی۔ گوگیرا کے بالمقابل راوی کے دوسرے کنارے پر واقع گاؤں جھامرا میں کھرل قبیلے کا سربراہ احمد خان کھرل رہائش پذیر تھا۔ جون کی ایک صبح گوگیرا میں تعینات انگریز افسر برکلے نے علاقے کے معتبر سرداروں کو طلب کیا۔ راوی کے اس پار سے احمد خان کھرل اور سارنگ خان برکلے کو ملے۔ انگریز افسر نے بغاوت سے نمٹنے کے لیے ان سے گھوڑے اور جوان مانگے۔ احمد خان کھرل نے جواب دیا، صاحب یہاں کوئی بھی اپنا گھوڑا، عورت اور زمین نہیں چھوڑتا۔ رائے احمد خان کھرل نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی درخواست رد کر دی اور کہا کہ وہ دہلی کے بادشاہ کے وفادار ہیں، تاج برطانیہ کے نہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس جواب کی توقع نہ تھی، کیونکہ انہوں نے بزور بازو اور بزور پیسہ بہت سے مقامی سرداروں اور نوابوں کو خرید لیا تھا۔ یہیں سے انگریزوں اور رائے احمد خان کھرل کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ رائے احمد خان کھرل ساہیوال میں بنگلہ گوگیرا کے قریب ایک گاؤں جھامرا میں سن 1785 میں پیدا ہوا۔ وہ عظیم سیاسی بصیرت کا مالک تھا اور اس کے مختلف قبائل کے سرداروں سے بڑے گہرے مراسم تھے۔ کھرل کے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مدد فراہم کرنے سے واضح انکار پر انگریز حکومت بہت برہم تھی، اور اس پر ترا یہ کہ ساہیوال کے گرد و نواح کے قبیلوں نے کمپنی کو مالیہ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یہ سراسر بغاوت تھی۔ کمپنی کو مقامی قبائل کی طرف سے اس طرح کی بغاوت کی قطعاً توقع نہ تھی۔ صورتحال بھانپتے ہوئے گوگیرا کے اسسٹنٹ کمشنر برکلے کو حکم نامہ جاری کیا گیا کہ اس مزاحمتی تحریک کو ہر قیمت پر دبایا جائے۔ اس کو یہ کام تفویض کیا گیا کہ جن لوگوں نے مالیہ دینے سے انکار کیا ہے ان پر فوری بھاری جرمانے عائد کیے جائیں۔ نتیجاً بہت سے باغیوں کی گرفتاری عمل میں آئی اور انہیں گوگیرا جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان دنوں گوگیرا ساہیوال کا مرکزی مقام تھا۔ اتنے وسیع پیمانے پر معصوم اور بے گناہ لوگوں کی گرفتاری رائے احمد خان کھرل کے لیے کسی طور پر بھی قابل قبول نہ تھی۔ اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورے کے بعد رائے نے لوگوں کو برطانیہ کے چنگل سے آزاد کرانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں یہ ایک انتہائی دلیرانہ اقدام تھا، لیکن رائے کھرل تمام متوقع نتائج کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ 27 جولائی سن 1857 کی رات رائے کھرل نے گوگیرا کی جیل پر دھاوا بول کر تمام قیدیوں کو آزاد کرایا۔ اس موقع پر کئی ہلاکتیں بھی ہوئیں، لیکن قیدیوں کی آزادی کا مقصد بڑی کامیابی سے حاصل کر لیا گیا۔ رائے احمد خان کھرل موقع سے فرار ہو گیا اور گوگیرا سے کچھ میل کے فاصلے پر گشکوری کے جنگل میں جا چھپا۔ کھرل کا یہ اقدام ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے لیے کھلا چیلنج تھا، لہٰذا انگریز بہادر بھی سنگین اقدامات پر اتر آیا اور دیہاتوں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ احمد خان کھرل سے چھٹکارا ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا تھا، کیونکہ رائے احمد کھرل ہی وہ شخص تھا جس نے عوام کو ان کے خلاف یکجا کر دیا تھا۔ حکومت نے اس کے رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ رائے نے اپنی والدہ اور خاندان کے دیگر افراد کی زندگی کو داؤ پر لگانے کی بجائے گرفتاری پیش کر دی۔ اس گرفتاری کے رد عمل میں مختلف قبائل کے احتجاج میں تیزی آ گئی۔ صورتحال سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر حکومت نے رائے احمد خان کھرل کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ گوگیرا سے باہر نہیں جائے گا۔ نتیجتاً رائے کو رہائی تو مل گئی، لیکن اس کا مقصد قبائل کو متحد کر کے غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف سخت مزاحمتی تحریک کو ہوا دینا اور مقامیوں کو بیرونی حکومت سے آزادی دلانا تھا۔ اس سارے تناظر میں کھرل کے قریبی دوستوں اور ہم خیالوں نے خفیہ ملاقات کی، جس میں فیصلہ ہوا کہ راوی کے دونوں اطراف واقع فوجی چوکیوں پر حملہ کیا جائے۔ یہ فوجی چوکیاں دراصل علاقے میں کمپنی کی حکمرانی کی علامت تھی۔ گوروں کے لیے رائے احمد خان کھرل کو گرفتار کرنا یا قتل کرنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ علاقے کے چپے چپے سے بخوبی آگاہ تھا۔ ایسے حالات میں صرف ایک ہی صورت باقی تھی کہ کسی طرح اسے پھنسا لیا جائے۔ ایسی ہی تکنیک ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کے خلاف بھی استعمال کی گئی تھی، جس میں برطانیہ نے قوم کے ان سپوتوں کے خلاف اندرون خانہ معلومات لے کر وفاداریاں خرید لی تھیں۔ اس عظیم رہنما کو پھنسانے کے لیے اس کے اپنے ہی دو دوست استعمال ہوئے، جنہیں برطانوی حکومت نے خرید لیا تھا۔ کھرل نے سوچا بھی نہ تھا کہ معمولی سے مالی فائدے کے لیے اس کے اپنے معتمد دوست اور ساتھی دوستی جیسے عظیم رشتے کو رسوا کریں گے اور آزادی کے عظیم مقصد کو ذکر پہنچائیں گے۔ سرفراز اور بیدی دونوں اس خفیہ ملاقات کا حصہ تھے، جس کا اہتمام کمپنی نے کیا تھا۔ منصوبے کے مطابق رائے احمد خان کھرل کو راوی عبور کر کے اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ برکلے کو پہلے سے ہی کھرل کی نقل و حمل سے متعلق آگاہ کر دیا گیا تھا۔ وہ کھرل کو دریا عبور کرنے سے پہلے ہی قابو کرنا چاہتا تھا، لیکن کھرل اس قدر مستعد تھا کہ اس نے برکلے کے آنے سے پہلے ہی دریائے راوی عبور کر لیا۔
राय अहमद खान खरल और उसके रफ़ाक़ा ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेज़ दस्तों का मुकाबला किया और इन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया। राय अहमद खान खरल ने नमाज पढ़ने का फैसला किया। उस वक्त बर्कले और इसकी फ़ौज ज़्यादा दूरी पर ना थी और जब राय ने नमाज पढ़ना शुरू की तो इसके दोस्त बेदी ने ही इसकी शनाख्त की और कुछ तारीखदानों का तो ये भी कहना है कि राय पर पहली गोली उसके दोस्त बेदी ने ही फायर की। ये 21 दिसंबर सन 1857 10 मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस दिन था जब अजीम हुर्रियत पसंद राय अहमद खान खरल ने जाम शहादत नोश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ राय अहमद खान खरल की दलेराना जिद्दोजहद तारीख के औराक में हमेशा रोशन रहेगी। वो पंजाब की मुकामी शायरी के ढोलों में एक अफसानवी किरदार बन चुका है जिसे मुख्तलिफ शायरों ने तहरीर किया और लोगों ने गाया है। शायर राय अहमद खान खरल के इनकलाबी किरदार की मदासराई करते नजर आते हैं। राय ही वो शख्स था जो ताहियात अंग्रेज़ों के सामने सरनिगू न हुआ। अपनी इस फतह का जश्न मनाने के लिए कंपनी की फौज ने बागी देहातों को आग लगा दी और राय अहमद खान खरल का सर तन से जुदा करके इसे गोगेरा जेल की मुंडेर पर रख दिया ताकि मुकामी लोगों को इबरत दिलाई जा सके। तब राय के एक दोस्त मुराद फतेहाना ने अपने दोस्त की शहादत का बदला लेने का वादा किया और राय की वफात के ठीक 2 रोज बाद बर्कले को भी कत्ल कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।